خواتین و حضرات، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ دوستو، بلا شبہ 5 اگست 2019 برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، اور شاید یہی دن برصغیر پاک و ہند کے مستقبل کو بدل کر رکھ دے۔ دوستو، جیسا کہ آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ بھارت کی برسر اقتدار ہندو شدت پسند جماعت بی جے پی نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی آئین کے مطابق دیے جانے والے خصوصی درجے اور اختیارات کو ختم کر دیا ہے۔ انڈیا کے وزیر داخلہ اپنی پارلیمنٹ کی ایوان بالا میں کشمیر کو نیم خود مختاری دینے والے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی تجویز پیش کی، جس پر صدر مملکت پہلے ہی دستخط کر چکے تھے۔ امت شاہ نے جو تجاویز پارلیمنٹ میں پیش کی، اس کے مطابق جموں کشمیر کی تنظیم نو کی جائے گی، اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جموں کشمیر اب مرکز کے زیر انتظام ریاست یا یونین ٹیریٹری ہوگی، جن کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی، اور وہاں لیفٹیننٹ گورنر تعینات کیا جائے گا، جبکہ لداخ مرکز کے زیر انتظام ایسا علاقہ ہوگا جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔ دوستو، ان ساری باتوں کی مزید وضاحت اور اس کو سہل کرنے کے لیے آئیے تاریخ کی اوراق پلٹتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو مزید آسانی سے سمجھا جا سکے۔ دوستو، تقسیم برصغیر کے وقت جموں کشمیر کے حکمران راجہ ہری سنگھ نے پہلے تو خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا، تاہم بعد میں مشروط طور پر بھارت سے الحاق پر آمادگی ظاہر کی۔ اس صورتحال میں انڈیا کے آئین میں شق 370 کو شامل کیا گیا، جس کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی درجہ اور اختیارات دیے گئے۔ دوستو، بعد ازاں ریاست کی جانب سے علیحدہ آئین کا مطالبہ سامنے آیا، جس پر سن 1951 میں وہاں آئین ساز اسمبلی کے قیام کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ آرٹیکل ریاست جموں کشمیر کو انڈین یونین میں خصوصی نیم خود مختار حیثیت دیتا تھا، جس کے تحت انڈیا کے آئین کی جو دفعات دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتی تھیں، اس آرٹیکل کے تحت ان کا اطلاق ریاست جموں کشمیر پر نہیں ہوتا تھا، اور اسی بنا پر ریاست کو اپنا ایک الگ پرچم رکھنے کا حق بھی حاصل تھا، جبکہ انڈیا کے صدر کے پاس ریاست کا آئین معطل کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ دوستو، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی صدارتی حکم کے تحت اس میں شامل کیا جانے والا آرٹیکل 35A بھی ختم ہو گیا ہے، جس کے تحت ریاست کے باشندوں کی بطور مستقل باشندہ پہچان ہوتی تھی اور انہیں بطور مستقل شہری خصوصی حقوق ملتے تھے۔ اس قانون کی روح سے جموں کشمیر کی حدود سے باہر کسی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائیداد کا مالک نہیں بن سکتا تھا، یہاں سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کشمیر میں آزادانہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ تاہم اس قانون کے خاتمے کے ساتھ اب کسی بھی انڈین شہری کو یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ان تمام قانونی تبدیلیوں کے بعد کشمیریوں کو خدشہ ہے کہ آئین ہند میں موجود یہ حفاظتی دیوار گرنے کے نتیجے میں وہ فلسطینیوں کی طرح بے وطن ہو جائیں گے، کیونکہ غیر مسلم آبادکاروں کی کشمیر آمد کے نتیجے میں ان کی زمینوں، وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ صرف کشمیر کے علیحدگی پسند حلقوں تک محدود نہیں، بلکہ ہندو نواز سیاسی حلقے بھی اس آرٹیکل کے بچاؤ میں پیش رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ آرٹیکل راتوں رات ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے مہینوں پہلے سے پلاننگ کی گئی، اور ایک سازش کے تحت کشمیر میں موجود تمام لیڈرشپ کو پہلے ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا، کالج اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز کو خالی کرایا گیا، وادی میں موجود تمام ٹورسٹ کو واپس بھیجا گیا، وادی میں کرفیو نافذ کیا گیا تاکہ کسی بھی ہنگامہ آرائی یا احتجاج سے بچا جا سکے۔ دوستو، آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے ساتھ اب کشمیر کے مسلمان یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ اب آئین میں موجود کوئی شق ایسی نہیں رہی جو ان کا دفاع کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی میں اور پوری مسلم امت میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کشمیر میں موجود مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور ان کی مشکلات آسان فرمائے، اور ان کو آزادی جیسی نعمت سے نوازے۔